نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. आज हम जो हरूफ की सिफ़ात लेसन शुरू किया हुआ था, उसमें हम सिफ़ात मुतज़ादा और सिफ़ात गैर मुतज़ादा का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले जो पिछली क्लास थी हमारी, सिफ़ात लाज़िमा और आर्ज़ा में फ़र्क देख लेते हैं। सिफ़ात लाज़िमा वो होती हैं जो हर हाल में पाई जाती हैं, लाज़िम सिफ़त होती है, लाज़मी। और सिफ़ात आर्ज़ा कभी पाई जाती हैं, कभी नहीं पाई जाती। इस तरह सिफ़ात लाज़िमा जो होती है वो तमाम हरूफ में पाई जाती हैं, लाज़मी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और जो सिफ़ात आर्ज़ा होता है, वो चंद हरूफ में पाई जाती हैं। और फिर सिफ़ात लाज़िमा में गलती करने को लहने जली कहते हैं और सिफ़ात आर्ज़ा में गलती करने को लहने ख़फ़ी कहते हैं। ठीक है? यानी कि सिफ़ात लाज़िमा में अगर गलती हो जाएगी, तो वो गुनाह का मर्तकब हो सकते हैं। लेकिन अगर सिफ़ात आर्ज़ा में गलती हो जाएगी, तो कहीं भी इख़फ़ा छूट गया, तो इस तरह की कोई छोटी-सी मिस्टेक हो गई, तो लहने ख़फ़ी होती है, तो इसको गुनाह नहीं कंसिडर किया जाएगा। सिफ़ात लाज़िमा किसी सबब पर मौकूफ़ नहीं होती, वो लाज़मी सिफ़त होती है, किसी वजह से नहीं आती है। जबकि सिफ़ात आर्ज़ा किसी सबब पर मौकूफ़ होती है। ठीक है? यानी कि इख़फ़ा करना है, कौन से लेटर्स आएँगे तो इख़फ़ा करना है, कोई ना कोई रीज़न होगी उसके पीछे। लेकिन सिफ़ात लाज़िमा के पीछे कोई रीज़न नहीं होती है। तो ये तो थी हमारी सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आर्ज़ा में फ़र्क था। और अब हम देखते हैं कि तक़ाबुल और अदम तक़ाबुल के एतबार से सिफ़ात लाज़िमा की इक़साम। इसकी 2 इक़साम होती हैं, या तो मुतज़ादा या गैर मुतज़ादा। मुतज़ादा जो सिफ़ात होती हैं, मुक़ाबिल की ऐसी सिफ़ात जो ना तो बेयक वक़्त एक हर्फ़ में जमा हो और ना ही इनसे कोई हर्फ़ खाली हो। यानी कि मुतज़ादा वो होती हैं कि वो एक हर्फ़ में एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, एक ही होगी एक हर्फ़ में। और नहीं, ऐसे भी नहीं हो सकता कि कोई हर्फ़ उससे खाली हो, कि कुछ ही हर्फ़ में कोई भी नहीं है सिफ़त, मुतज़ादा सिफ़त नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। गैर मुतज़ादा सिफ़ात वो होती हैं जिनकी कोई ना कोई ज़िद हो, यानी कि या वो होगी या वो होगी किसी हर्फ़ में। अक़ली और फ़र्ज़ी तौर पर इनकी ज़िदें निकल सकती हैं, जैसे सफ़ीर और अदम सफ़ीर। किसी लेटर में सफ़ीर है, किसी लेटर में नहीं है, ठीक है? लेकिन कुरान के इस्लाम में इनकी ज़िदों के हकीकी और वजूदी नाम मुकर्रर ना हो। अब हम आगे जाके देखेंगे कि कौन-सी मुतज़ादा सिफ़ात हैं और कौन-सी गैर मुतज़ादा सिफ़ात हैं। टाइप्स ऑफ सिफ़ात लाज़िमा अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपोज़िट्स, सिफ़ात मुतज़ादा एंड सिफ़ात गैर मुतज़ादा। सिफ़ात मुतज़ादा सिफ़ात दैट हैव एन ऑपोज़िट, there are 5 that each one have an opposite making the total 10। इनके 5 सिफ़ात ऐसी हैं जिनके कोई ना कोई ऑपोज़िट है। टोटल ये 10 सिफ़ात बन जाती हैं। और गैर मुतज़ादा सिफ़ात दैट डू नॉट हैव एन ऑपोज़िट, there are 7 of this type, 2 additional सिफ़ात will also be mentioned। ठीक है, 7 है, 2 एडिशनल भी ज़िक्र कर दिया गया उनका। तो अब तक के जो हमने पढ़ा है उसमें हमने पढ़ी सिफ़ात लाज़िमा पढ़ी और आर्ज़ा पढ़ी। आर्ज़ा वो जो हरूफ में कभी पाई जाती हैं, कभी नहीं पाई जाती। लाज़िमा वो जो हरूफ में हर हाल में पाई जाती हैं। ठीक है? आगे लाज़िमा सिफ़ात की आगे 2 टाइप्स हमने पढ़ ली। मुतज़ादा सिफ़ात जिनकी कोई ना कोई ज़िद होती है, गैर मुतज़ादा सिफ़ात जिनकी कोई ज़िद मुअय्यन ना की गई हो। ठीक हो गया? इसमें हमने देखा है जी, जिनकी कोई ज़िद ना मुकर्रर की गई हो, उनको हम कहते हैं गैर मुतज़ादा सिफ़ात। आगे तमायुज़ और गैर तमायुज़ के एतबार से सिफ़ात लाज़िमा की इक़साम, मुमय्यज़ा और गैर मुमय्यज़ा, ठीक है? जिनमें फ़र्क किया जा सके। मुमय्यज़ा एक मख़रज के 2 या 3 हरफ़ों को जुदा करने वाली, जैसे हा और हमज़ा। हमज़ा और हा आपने पढ़ा है हरूफ़े हल्की होते हैं, मख़रज एक ही है इनका, एक ही जगह से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है? अब इनको कैसे जुदा करना है? हमज़ा में जहर और शिद्दत उसको हा से जुदा कर देता है। हमज़ा में जहर होता है, हमज़ा में शिद्दत होती है, ठीक है? हा में नहीं होती। हा
میں نہ ہم جہر ہوتی ہے نہ شدت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس سے حمزہ سے یہ فرق ہو جاتا ہے، ہم اسے تمیز کر سکتے ہیں، حمزہ سے فرق کر سکتے ہیں۔ غیر ممیزہ ایک مخرج کے دو یا تین حرفوں کو جدا نہ کرنے والی، یعنی کہ جیسے استفال ہے، انفتاح ہے، اسمات ہے، یہ غیر ممیزہ ہے، یہ حمزہ میں بھی ہے، خاء میں بھی ہے، یہ دونوں میں پائی جاتی ہے، فرق نہیں کرتی ہے یہ۔ ٹھیک ہو گیا، اب تک جو ہم نے پڑھا صفات پڑھی، ان میں پڑھی لازمہ اور عارضہ، عارضہ پڑھی جو حروف میں کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی، وہ تو علیحدہ کر دی ہم نے۔ لازمہ صفات میں ہم نے پڑھا جو ہر حال میں حروف میں پائی جاتی ہیں۔ اس میں ہم نے آگے دو طرح کی، اس میں ہم نے ان کی سیگریگیشن کر لی، ایک ممیزہ صفات اور غیر ممیزہ صفات، اور دوسری متضادہ صفات اور غیر متضادہ صفات۔ ممیزہ صفات ایک مخرج کے دو یا تین حرفوں کو جدا کرنے والی ہوں، غیر ممیزہ ایک مخرج کے دو یا تین حرفوں کو جدا کرنے والی نہ ہوں۔ متضادہ صفات جن کی کوئی ضد ہو، اور غیر متضادہ صفات جن کی کوئی ضد معین نہ کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کے پاس چارٹ نکل کے سامنے آ گیا ہے، ان سب کا ہم نے اگلے آنے والے لیسنز میں مطالعہ کرنا ہے۔ صفات لازمہ دیکھی ہم نے جو حروف میں ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ پہلے تو عارضہ جو ہے وہ کبھی حروف میں پائی جاتی ہے کبھی نہیں پائی جاتی ہے، پنک کلر کا آپ کا جو نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں آپ کی آ گئی ہیں جو کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی۔ ٹھیک ہے، اس میں تفخیم ہے، ترقیق ہے، ادغام ہے، اخفاء، اقلاب، مد، تسہیل، ابدال، یہ ساری کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی، یہ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ ٹھیک ہے، جو ابھی ہمارا کرنے والا کام ہے وہ لازمہ صفات ہے جو ہر حال میں پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے دو کیٹیگریز پڑھی، متضادہ صفات جن کی کوئی ضد ہوتی ہے، اور غیر متضادہ صفات جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، متضادہ صفات یہ آپ کو یلو اورنج کلر میں نظر آ رہی ہیں، ان کی ڈیٹیلز۔ متضادہ صفات ہوتی ہیں ہمس، اس کی ضد جہر، شدت کی ضد رخوت، استعلاء اس کی ضد استفال، اطباق اس کی ضد انفتاح، اطلاق اس کی ضد اسمات۔ ٹھیک ہے، ان کی کچھ ضد ہوتی ہے، اگر کسی میں ہمس ہے تو اس کی اپوزٹ اس کا جہر ہے، شدت ہے تو اس کی اپوزٹ رخوت ہے، استعلاء ہے تو اس کا اپوزٹ استفال ہے، اطباق ہے تو اس کا اپوزٹ انفتاح ہے، اطلاق ہے تو اس کا اپوزٹ اسمات ہے، ان کی ضد ہوتی ہے، ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور غیر متضادہ صفات جن کی کوئی ضد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جیسے غنہ، آپ کو گرین کلر میں جو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں ٹائپس، غنہ، استطالت، تفشی، تقریر، انحراف، لین، قلقلہ، صفیر، یہ ہم نے ان کو ابھی ہم مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ لفظ آپ نے سنے ہوں گے، قلقلہ سنا ہوگا، آپ نے غنہ سنا ہوگا، آپ نے تقریر سنا ہوگا، اور اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں پنک کلر میں جو ہمارے پاس ہیں، جو کہ ہمارے کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں، وہ بھی اخفا سنا ہوگا آپ نے، ادغام، ترقیق، تفخیم، اقلاب بھی سنا ہوگا، اس طرح کی چیزیں ان کا ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس ڈیٹیل سے مطالعہ کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دوں کہ ہم ان کو اتنا ڈیپلی کیوں پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ ٹرمینالوجی آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، نفس، صوت، حرف اور صفت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب انگلش میں جیسے بلو میں آپ کو نفس نظر آ رہا ہے تو نیچے آپ کو اس کی انگلش، اس کو بریتھ۔ صوت اورنج کلر میں جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس کی انگلش ہوتی ہے ساؤنڈ۔ پنک کلر میں آپ کو حرف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی انگلش ہوتی ہے لیٹر۔ اور گرین کلر میں آپ کو صفت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی انگلش ہوتی ہے کریکٹرسٹکس۔ کیا چیزیں ہیں یہ، آئیں دیکھتے ہیں۔ نفس پھیپھڑوں سے نکلنے والی وہ ہوا جس میں ارادہ نہ ہو اور غیر مسموع ہو، یعنی سنائی نہ دے، ٹھیک ہے، اس کو نفس کہتے ہیں، یعنی کہ سنائی نہ دے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ جیسے کہ سانس، ہم سانس لیتے ہیں سنائی نہیں نہ دیتا، اس لیے اس کو نفس کہا جاتا ہے۔
پھیپڑوں سے آواز نکلنے والی ہوا جس میں ارادہ نہ ہو، ہمارے ارادے سے نہیں ہم سانس لے رہے ہوتے، بغیر ارادے کے نکلتی ہے اور سنائی بھی نہیں دیتی، جسے سانس کی آواز ہوتی ہے، اس کو نفس کہتے ہیں۔ سوت، سوت ہوتی ہے پھیپڑوں سے نکلنے والی ہوا جب ساؤنڈ باکس سے ٹکرانے کے بعد مسموع ہو، یعنی سنائی دے، یعنی تو اس کو صوت کہتے ہیں، یعنی آواز، کوئی بھی آواز ہو سکتی ہے۔ جب ساؤنڈ باکس سے ٹکرا جاتی ہے، جو پھیپڑوں سے نکلنے والی ہوا جب ساؤنڈ باکس سے ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہو جاتی ہے، اس کو صوت کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب حرف، وہ آواز جو کسی مخرج محقق معین پر اعتماد پذیر ہو، اس کو حرف کہتے ہیں، یعنی کسی مخرج محقق پر جا کے وہ ٹکرائے، یعنی کہ جیسے با، خا، ہم نے ایک اسپیشل ہم نے اس کو کیا کہ ہم با بول رہے ہیں، خا بول رہے ہیں، ج بول رہے ہیں، ش بول رہے ہیں، میم بول رہے ہیں، اسپیسیفک ہم نے ایک مخرج سے وہ آواز ٹکرا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حرف ادا ہو جاتا ہے۔ صفت، حرف کے اندر کوئی کیفیت لاحق ہو، مثلا آواز کا جاری ہونا، بلند ہونا، سختی سے ادا کرنا، نرمی سے ادا کرنا، ٹھیک ہے، وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ کہاں سے بات چلی؟ پھیپھڑوں سے ہوا نکلی، پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا جو بغیر ارادے کی ہو وہ سانس جیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ ہوا ہمارے ساؤنڈ باکس سے ٹکراتی ہے تو آواز پیدا ہوتی ہے، صوت کہتے ہیں۔ وہ آواز جب کسی خاص مخرج سے ٹکراتی ہے، اسپیسیفک ہمیں جو ادا کرنا ہوتا ہے، جب اس مخرج سے ٹکراتی ہے تو وہ حرف بن جاتا ہے، با، خا۔ جب اس حرف کی کوئی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آواز لمبی کر دی، بلند کر دی، سختی سے ادا کی، نرمی سے ادا کی، تو وہ اس کی صفت بن جاتی ہے۔ Breath, air that is released automatically from the human by nature. نفس لنگ سے نکل رہی ہے۔ Sound, air that is released with the will of the human and is influenced by two parts coming together or by constriction of the passage or by blockage and then responding of the passage. So, letter, a sound that depends on an approximate or definite makhraj, ba, kha, and characteristics, which is called sifat, the characteristics that accompany the letter during its pronunciation. یہ اس کی صفت کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو آپ کو بتا ہی دیا کہ پھیپھڑوں سے نکلنے والی ہوا اگر غیر مسموع ہو تو نفس یعنی سانس، اور اگر ساؤنڈ باکس کے ٹکرانے سے مسموع ہو جائے یعنی سنائی دے تو صوت یعنی آواز، اور اگر آواز کسی مخرج محقق یا مقدر پر اعتماد پذیر ہو تو حرف، اور اگر حرف کے اندر مختلف کیفیات پیدا ہوں، مثلا حرف کا موٹا یا باریک ہونا، آواز کا جاری ہونا یا بند ہونا وغیرہ، تو وہ اس کی صفات کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے آگے، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا چیز ہے۔ اگر وہ صفات ایسی ہوں جو حروف میں ہمیشہ پائی جائیں تو صفات لازمہ، اور اگر وہ صفات ایسی ہوں جو حروف میں ہمیشہ نہ پائی جائیں تو وہ صفات عارضہ کہلاتی ہیں، اور اگر وہ صفات ایسی ہوں جو ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو صفات متضادہ، اور اگر ایک دوسرے کے مقابل نہ ہوں تو صفات غیر متضادہ کہلاتی ہیں۔ اگر وہ صفات ایسی ہوں جو ایک مخرج کے حرفوں کو جدا کرنے والی ہوں تو صفات ممیزہ، اور اگر جدا نہ کرنے والی ہوں تو صفات غیر ممیزہ کہلاتی ہیں۔ صفات حروف کی کیفیات کی تین صورتیں ہوتی ہیں، یا تو صفات موصوف کی محلیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں، یعنی کہ اس کی لوکیشن کے اعتبار سے، جیسے حروفوں کا حلقیہ، لہویہ، شجریہ، جو اس کی حلق سے نکل رہے ہیں تو حلقیہ، اگر لہا سے نکل رہے ہیں تو لہویہ، اگر اس کے زبان کی اوپر والا حصے سے نکل رہے ہیں تو شجریہ، اس کی لوکیشن جہاں سے وہ نکل رہے ہیں۔
अगर सिफ़ात मौसूफ़ के अवारिस के लिहाज़ से होती हैं, जैसे तफ़ख़ीम, तरक़ीक़, इक़लाब, ये सिफ़ात आर्ज़ा होती हैं, ठीक है? यानी कि कभी पाई जाती हैं, कभी नहीं पाई जाती। अगर सिफ़ात मौसूफ़ की ज़ात के एतबार से होती हैं, जैसे हरूफ़ मुस्तआलिया का मोटा होना, सफ़ीरिया का मिसल सीटी की तरह होना, ये सिफ़ात लाज़िमा होती हैं। ये हमने इसकी कैटेगरीज़ पढ़ ली कि किस तरीके से होती है, और यही सब चीज़ें आपको सिफ़ात का इंट्रोडक्शन देने के लिए मेरा ख़्याल है काफ़ी डिटेल से दे दिया गया है। अब हम अपनी आने वाली नेक्स्ट जो स्लाइड्स होंगी, नेक्स्ट जो हमारा लेसन होगा, उसमें हम पढ़ेंगे सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा, ठीक है? और सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा में हम पढ़ेंगे हम्स और हम्स की ज़िद जहर, हम्स किसको कहते हैं, जहर किसको कहते हैं, ये हम आने वाले लेसन में इंशाअल्लाह ताला इसका मुतालिया करेंगे। आप अपने सबक की दोहराई कीजिए, और फिर अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछिएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।